وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 1 سے 5 حصہ دوم، درس کا نمبر 2056. آج کا موضوع: کیا ہم نے رضا الہی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. علی صراط مستقیم. سیدھے رستے پر. تنزیل العزیز الرحیم. یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 1. یاسین والقرآن الحکیم. قرآن حکیم کی قسم. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، اس کا نزول غالب اور مہربان ہستی کی طرف سے ہوا ہے. سامعین کرام، ہم بات کر رہے تھے صراط مستقیم کی. رسول صراط مستقیم پر ہے. دیکھیں، انسانیت یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا ہے سیدھے راستے پر چلنے سے. اگر یہ دنیا میں آ کے سیدھے راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ کامیاب ہوگا، اور اگر یہ سیدھے راستے پر نہیں چلتا، یعنی اللہ کے حکم. سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر یہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو یہ ناکام ہوگا. دیکھیں، میں اللہ کی عطا سے ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہم لوگ اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ نہیں ہے. ہمارا اصرار ہے کہ زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا یا گزاروں گی. یہ ہمارا اصرار ہے، غیر اعلانیہ فیصلہ ہے کہ زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. لیکن یہ میں ایک بالکل واضح بات کہہ رہا ہوں آج کے مسلمان کے بارے میں. اور یہ معاملہ جو ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو اس موقع پہ ضرور سناؤں گا.
آج جو بھی ماحول ہے پایا جاتا ہے، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مساجدۃ عامرۃ وہی خراب عن الہدی، اور اس زمانے کی آسمان کی چھت کے تلے اس زمانے کی شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور انہیں میں واپس لوٹے گا۔ اس ساری حدیث کو آج کے زمانے کے مطابق آپ یعنی فٹ کریں تو بالکل ساری باتیں آج فٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، دین ہمیں پیش ہی نہیں ہو رہا، یعنی دین کی حقیقت ہمیں کوئی بیان نہیں کر رہا، خود نہیں جانتے لوگ تو ہمیں کیا بیان کریں گے؟ دین کیا ہے؟ دین تو اللہ کی بندگی کا نام ہے، اور لوگوں نے ہمیں فرقہ واریت میں الجھا دیا ہے۔ ہر فرقے نے اپنا ایک موقف اختیار کر لیا ہے، اور دوسرے کو پھر دوسرا اگر کوئی اس کے خلاف ہو تو پھر وہ کافر ہے اور زندیق ہے، اس سے نکاح بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ میں خود ہی سنتا رہتا ہوں، اس لیے میں باتیں کہہ رہا ہوں، یعنی ایسی باتیں میں سنتا ہوں۔ بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں پڑھتا، لیکن ایسا ہے کہ بریلوی کے پیچھے دیوبندی نماز نہیں پڑھتے اور دیوبندی کے پیچھے بریلوی نماز، کیونکہ عقیدے کا فرق ہے نا۔ ایک کا عقیدہ مشرکانہ ہے اور دوسرے کا نہیں ہے، تو وہ اس کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حقیقت ہیں، میں ایسے ہی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایسے۔ بہرحال نام ہے بس اسلام کا، ما بقی من الاسلام الا اسمہ، الا نام رہ جائے گا، نام ہے بس، نام کے مسلمان ہیں۔ دیکھیں، مومن تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اگر مومن ہوتا اس روئے زمین پر، یعنی ایک جماعت ہوتی تو وہ جماعت غالب ہوتی، مغلوب تو ہو ہی نہیں سکتا مومن۔ یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مومن ہے نہیں تو غالب بھی نہیں، یہ مغلوب ہے، شکست خوردہ قوم ہے۔ وہ جو ہم نے شکست کھائی تھی بغداد کی، اس کے بعد مسلمان قوم اٹھی نہیں ہے۔ یہ تو بادشاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بے گناہوں کو مروانے کے لیے مروا کر جو تخت حاصل کیا جائے تو کیا تخت ہوگا، کیا بادشاہی ہوگی، کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول تو سیدھے راستے پر ہے اور سیدھے راستے کی دعوت بھی دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، اللہ سیدھے راستے پر ہے، اللہ میری منزل نہیں ہے، ہماری منزل نہیں ہے، تو میں سیدھے راستے پر کیوں چلوں؟ دیکھیں، سیدھا راستہ آج ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اور پیغمبر تو آیا ہے سیدھے راستے کی طرف، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہم تو دیکھیں کلیئر بات ہے کہ ہم تو ٹیڑھے راستوں پر چل رہے ہیں، سیدھے راستے پر تو اللہ ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اب باقی رہ گئے ٹیڑھے راستے۔ ٹیڑھا راستہ کیا ہے؟ یہ مرضی کا راستہ، مرضی کی زندگی، میری مرضی، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، میں اپنی مرضی سے جیوں گا۔ ہر ایک نے اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہے۔
یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر شخص کا ایک مزاج ہے. باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے، بعض اوقات بیوی کو کہتا ہے تیش میں آ کے، تمہیں میرے مزاج کا پتہ نہیں. بیوی بعض اوقات جو ہے بیگم صاحبہ شوہر کو کہتی ہیں پھر تمہیں بھی میں معلوم ہوں، مجھے بھی تم جانتے ہو، میں ایسا کر لوں گی ایسا کر لوں گی. دیکھیں پھر بچوں کی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں. ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان کے اپنے مزاج ہیں، بس مزاج اور مزاج اور مزاج. والدین دیکھتے رہتے ہیں، پھر وہ جو بھی ہے. ہم لوگ اپنے مزاجات کے تابع ہیں، اپنی خواہشات کے تابع ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہماری اپنی ایک پسند ہے، ہماری ایک اپنی مرضی ہے، ہمارا اپنا ایک سٹائل ہے. ہر ایک کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. تو دیکھیں ایک بہت ہی یعنی خراب صورتحال ہے اس وقت. میں آپ کو بتا رہا ہوں، رسول سیدھے راستے پر ہے. انک لمن المرسلین، ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں. اعلیٰ صراط مستقیم، رسول سیدھے راستے پر ہے، ہم نہیں چلنا چاہتے. یہ بات میں یعنی زور دے کے مطلب میں الفاظ میں تو میرے زور نہیں ہے، آہستگی سے کہہ رہا ہوں. رسول یعنی رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. ہمارے رسول جو ہیں وہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، انک لمن المرسلین، لیکن ہیں سیدھے راستے پر، اور دعوت بھی سیدھے راستے کی دینے کے لیے آئے ہیں. یہ بھی بات نوٹ کر لیں. دیکھیں اپنے آپ کو ہم سمجھائیں گے تو کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. رسول سیدھے راستے پر ہے تو اس کی دعوت بھی سیدھے راستے کی ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. ایک پیغمبر کی بات ہے قرآن میں، وہ اپنی قوم کو کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جس طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں میں خود اس کی مخالفت کروں. تو رسول تو ظاہر ہے کہ دیکھیں رسول تو ایک عملی نمونہ ہوتا ہے، شاہد ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، تو عملی گواہی پیش کرتا ہے. تو رسول سیدھے راستے پر ہے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اور یقیناً شان رسالت تو یہی ہے. اچھا، اب یہاں پہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم دنیا کے دھوکے سے نکلیں. ہم تو دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں. ہم کس راستے پر ہیں یہ بھی تو آپ سوچیں نا. ہم تو دنیا کے راستے پر ہیں. رسول صراط مستقیم پر ہے. صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے. ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم. ہم دنیا کے راستے پر ہیں، دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ تو اعلیٰ صراط مستقیم، انک لمن المرسلین، اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. رسول سیدھے راستے پر ہے، ہمیں بھی سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے. یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ ٹھیک ہے، سیدھا ہے. یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف جو بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ کی طرف جائیں گے کیسے؟ سیدھے راستے پر چل کر. یہ دیکھیں یہ اس میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ نہیں، اب دیکھیں یہ تو گمراہی ہے، اس کا تو پھر کوئی کنارہ نہیں ہے نا. نماز ہو رہی ہے، ڈبہ پیر بیٹھے ہوئے الگ، ہم تو روحانی نماز پڑھیں گے. پیر صاحب تو ہمارے روحانی نماز پڑھتے ہیں. اب روحانی نماز کیا چیز ہے بھیا؟
دین تو اسلام ہے، اسلام میں نماز ہے، تم روحانی نماز الگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو۔ یہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت سے مرید جو ہیں بس وہ آپ دیکھ لیں یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی جو مزاروں پر ہو رہا ہے، یہ گدیاں ہیں، یہ چرچ کے سوٹے لگ رہے ہیں، اور یہ فحاشی ہے اور یانی ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ جہالت ہے۔ اور آپ دیکھ لیں پیر صاحب بس ہماری شفاعت کریں گے، تم سیدھے راستے پر ہو نہیں اور تم کہہ رہے ہو میری شفاعت ہو جائے گی، پھر امیدیں لگا لی ہیں ہم نے۔ یہ بعض طبقات میں ایسا ہے، بس پیر صاحب کی نظر کرم ہوگی، پیر ہمیں بچائے گا۔ ایسا نہیں ہے، پیر آپ کو کیوں بچائے گا؟ آپ نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں، نہ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے قابل غور ہے، کیوں ہم سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتے؟ ہمارا جو گزشتہ سبق ہے اس میں یہی میں نے موضوع رکھا تھا کہ کیا ہم سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے، یہ گزشتہ سبق کا میرا موضوع تھا۔ تو بات تو یہی ہے کہ سیدھا راستہ تو ہمیں ٹیڑھے لگتے ہیں۔ آج مسلمان کو سیدھا راستہ وہ مشکل لگتا ہے، وہ ٹیڑھا لگتا ہے، اصل میں مشکل نہیں ٹیڑھا لگتا ہے۔ دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو زندگی آج کا مسلمان جو زندگی، وہ انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کے دماغ میں ٹھیک ہوتا ہے۔ غلط کام، بے مقصد کام انسان نہیں کرتا، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، فضول نہ ہو، یعنی کوئی وقت نہ ہو، انسان وہ کام نہیں کرتا۔ ایک تو بات یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ انسان صرف بامقصد کام کرتا ہے، نیکی ہو یا برائی ہو، اچھا ہو برا ہو، گناہ کا ہو ثواب کا ہو، جو کام بھی اس کو ٹھیک لگتا ہے، اس کی ظاہری خواہشات کے مطابق ہے اور اس کی ضرورت ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ ہر طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اب سیدھے راستے کا جہاں تک تعلق ہے صراط مستقیم کا، تو ایک تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ راستہ ہے کس کا، کیا چیز ہے۔ دیکھیں دین کی یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دین کی جو بھی بات ہوتی ہے ہم اس کی تہ تک نہیں جاتے، کیونکہ سارے دین کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے نہیں۔ یہ بس ایک ہمارا جو رویہ ہے یہ زبانی کلامی ہے سارا، وہ کہتے ہیں نا مردم شماری والے مسلمان ہیں، پھر یہ ایک بوجھ ہے ایک جو ہم نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا۔ کافر بھی نہیں کہلا سکتے، نہ مشرک کہلا سکتے، نہ عیسائی کہلا سکتے، اور دیوبندی جو ہے وہ اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہلا سکتے، بریلوی دیوبندی نہیں کہلا سکتے، سب کے اپنے اپنے فرقے ہیں اور اس کا ایک ٹوکرا ان کے سر پہ ہے۔ تو دیکھیں دین کی تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ایک کلیئر بات ہے۔ ہم جو کچھ نیک کام کر رہے ہیں یہ ہماری روایات ہیں، کلچر ہے، یہ مسجدیں بن رہی ہیں، جہاں ٹاؤن بنتا ہے وہاں مسجد کا بھی اعلان ہو جاتا ہے، ٹاؤن شپ والے خود جگہ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو مسلمان ہیں یہاں کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ روایات ہیں، کلچر ہے، ثقافت اسے کہہ لیں، یہ ہماری کلچر ہے۔ بعض روایات ہماری ہندوؤں سے ہم نے مستعار لی ہیں، یہ مہندی کی رات ہے، یہ ہے، بہرحال جو بھی ہیں یہ ہم روایات ہیں، روایت کے تحت ہم ایک فیشن روایات۔ تو عید کے دن سب لوگ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، بچوں کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں آپ، جن کا جانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن بچے بھی جائیں گے، یہ بھی جائیں گے، روایات ہیں ساری۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ لیکن سیدھے راستہ، دیکھیں سیدھا راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ اول تو سیدھا راستہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ یہ دیکھیں میں آج
20 تاریخ ہے مارچ کی، تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین کی تو ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے. میں آپ سے ذاتی طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں نہایت آہستگی سے، کیا آج تک آپ نے کوئی دین کی حقیقی ضرورت محسوس کی؟ نو، نہیں کی. ہمیں ضرورت ہی نہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، نوکری لگی ہوئی ہے، کھانے پینے چل رہے ہیں، کھابے چل رہے ہیں. آج کھا لیا، کل کے پلان بن رہے ہیں، کل کیا کھائیں گے، یہ چیز بڑے مزے کی ہے، وہ چیز بڑے مزے کی ہے، وہ بنائیں گے. کل شام کی چائے کے ساتھ پکوڑے تلیں گے، سموسے بنائیں گے. گھر کے سموسے بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بازار کے خالی ہوتے ہیں. تو بس یہی باتیں ہماری چل رہی ہیں، ظاہر کی، دنیا کی. پیسے زیادہ کیسے کمائیں گے، دنیا کیسے بنائیں گے، وہ دیکھو، وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، وہ دکان ہاتھ سے نکل گئی، وہ گھر نکل گیا، وہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا. ساری آپ کی جو باتیں ہیں آپ کے ذہن میں وہ دنیا کی ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے ذہن کا ذرا تجزیہ کریں نا اس کو، یعنی ایک ایک جو آپ کی سوچیں ہیں، جو بھی آپ سوچ رہے ہیں، ساری سوچیں، ساری پریشانیاں، ساری خوشیاں، ساری امیدیں، ساری توقعات کا تعلق ظاہر سے ہمارے. ہم تو بھٹکے ہوئے راہی ہیں، سیدھے راستہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہے کیا. میں یقین سے کہہ رہا ہوں سیدھے راستے کی منزل کا بھی پتہ نہیں ہے. بس پڑھے جا رہے ہیں نماز میں اہدنا صراط المستقیم، اہدنا صراط المستقیم، اہدنا صراط. پتہ نہیں ہے کہ سیدھا راستہ کیا حقیقت ہے. سیدھے راستے کی سیدھا راستہ ہے کیا، اس کی منزل کیا ہے، اس پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ہمیں نہ پتہ ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے. دیکھیں ہم نے تو تعین کر لیا اپنے راستے کا، دنیا کا راستہ، دولت، عزت، شہرت، زر، زمین. بس آپ دیکھ لیں آپ کی ساری جو چلن ہے بس وہ دنیا کے راستے پر ہم چل رہے ہیں. ایک دنیا کی دوڑ ہے، دنیا منزل ہے ہماری اور دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں. دامے درمے سخنے، دنیا ہی کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں. اور جو بوڑھے ہوتے جاتے ہیں دنیا کی حرص زیادہ ہوتی رہتی ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. یعنی حرص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے، اس کی 2 امنگیں جوان ہوتی رہتی ہیں، مال اور عمر. آپ دیکھ لیں اکثر بوڑھے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں موت کو، تو یعنی جب تک انسان میں، میرا جہاں تک مشاہدہ ہے، جب تک جان میں جان ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں کچھ اور کر لوں، کچھ اور کر لوں، کچھ اور پیسے اور کچھ بنا لیں، پیسے اور کچھ بنا لیں، اور زیادہ جمع ہو جائے. پھر موت کو ہم بھلا کر زندہ ہوتے ہیں. موت کسی بھی مرحلے پر ہمیں یاد نہیں رہتی، الا یہ کہ آپ بستر پر پڑ جائیں اور ایسی بس، تو کبھی کبھار موت یاد آ جائے اور پھر آپ ٹسپے بہانے لگتے ہیں، تو اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. زندگی کا مزہ تو جوانی میں ہے کہ آپ جوانی میں فیصلہ کریں، جب طاقت ہو، شیطان نفس و شیطان آپ کا مضبوط ہو، اس وقت بندگی کا مزہ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غربت کا ڈر ہو اور اس وقت تم خرچ کرو تو وہ زیادہ اس کا ثواب ہے، کہ غربت کا ڈر ہو اور اس وقت تم اپنے خزانوں کا منہ کھول دو اور اللہ پر بھروسہ کرو. بہرحال یہ ایک بات ہے، میں نے آپ کو کہہ دی. میں صراط مستقیم کی بات کر رہا ہوں. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے، ہم سب نے جانا ہے، ہم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے دنیا میں بھجوائے گئے ہیں، اور سیدھا راستہ اللہ نے بتا دیا ہے.
سیدھا راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اس کی یعنی تفصیل کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. سیدھے راستے کی تفصیل اگر آپ پوچھیں تو وہ پھر ایک آیت میں اور سنا دوں گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا تمہارے لیے اور نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین پر میں راضی ہوں. ورضیت لکم الاسلام دینا. تو انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سیدھے راستے پر. سیدھا راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دین اسلام ہے. زندگی اللہ کی مرضی سے اگر آپ گزار رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. اگر آپ زندگی اللہ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں جیسے کہ آج ہم سب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راستہ بھٹک چکے ہیں. آپ ٹیڑھے راستوں پر چل رہے ہیں، آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں. یہ اللہ کی عطا سے میں آپ کو الفاظ دے رہا ہوں. دوبارہ میں یہ کہہ دیتا ہوں، اگر آپ زندگی اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا کے جویا ہو کر اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ سیدھے راستے پر ہیں. رسول بھی سیدھے راستے پر ہے. رسول کا بھی یہی طریقہ ہے، آپ کا بھی یہی طریقہ ہے. رسول بھی اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزار رہے تھے، وہ سیدھے راستے پر ہیں. اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ بھی سیدھے راستے پر ہیں. لیکن اگر آپ چند ایک چیزوں کو کر رہے ہیں دین کی برائے نام، لیکن زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور آپ کی ترجیح آخرت نہیں بلکہ دنیا ہے، تو آپ راستہ بھٹک چکے ہیں. اب جو بھی آپ نیک کام کر رہے ہیں وہ فضول ہیں، وہ ضائع ہونے والے ہیں، کیونکہ آپ کا تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے. آپ تو اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، آپ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. سیدھے راستے پر چلنے والا اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارے گا، وہ اللہ کی مرضی کا جویا ہو کر اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا. یہ رویہ اپنے اندر پیدا کر لیں. اللہ کی رضا کو اپنا نصب العین بنا لیں، اور وہ آپ نہیں بنا سکتے جب تک اللہ کو آپ منزل نہ بنا لیں. اور وہ اللہ کو بھی آپ منزل نہیں بنا سکتے جب تک آپ اپنی حقیقت کو نہ جانیں. ہماری حقیقت ظاہر نہیں ہے، ہماری حقیقت باطن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے پر چلنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے تاکہ ہم دنیا میں اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت سرخرو ہو سکے. کیونکہ وہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. رسول تو سیدھے راستے پر تھے اور تمہیں بھی سیدھے راستے کی دعوت دی، تو تم نے آج بتاؤ کہ تم نے ان کو کیا جواب دیا. تو ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت ہم سیدھے راستے پر نہ چلنا چاہتے ہیں. ہماری منزل تو ہم تو منزل بھٹک گئے ہیں، ہم تو اللہ کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیا ہے. یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں. سوچیں، ایک بہتر فیصلہ کریں اپنے بارے میں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، علی صراط مستقیم سیدھے رستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم